اس سال اکتوبر کے وسط میں یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کے درمیان کچھ مذاکرات ہوئے ہیں اور ایک فائر بندی کی کوئی صورت بن رہی ہے۔ اکتوبر کے آخر میں ایک معاہدہ بھی سامنے آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نومبر وہ مہینہ ہوگا جس میں فائر بندی جو ہے دونوں سائڈز کریں گی، کیونکہ اس سے پہلے ٹی ٹی پی کے حملے جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اس معاہدے کے اوپر خاصے اعتراضات بھی ہوئے، خصوصاً اے پی ایس کے جو شہداء بچوں کے والدین انہوں نے بھی احتجاج کیا۔ بہت سے جو تجزیہ کار تھے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ معاہدہ جو ہے وہ جو ہے شارٹ لیوڈ ہوگا، یعنی وہ شاید کامیاب نہ ہو پائے۔ کچھ ایسا ہی ہوا اور اب یہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں خصوصاً ٹی ٹی پی کی جانب سے کہ انہوں نے فائر بندی کا جو معاہدہ ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے، مگر جو اشارے ہیں وہ اسی طرف ہیں، کیونکہ کل رات کو پیر بدھائی کے علاقے راولپنڈی کا جو ایک مصروف ترین علاقہ ہے وہاں پر تین پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک پولیس والا شہید ہو گیا، 2 زخمی ہیں، اور اس معاملے میں کانٹرڈکٹری کچھ رپورٹس جو ہیں وہ بھیجی گئی ہیں۔ سی ٹی ڈی نے اس کیس کا چارج بھی لے لیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے جو پولیس پیٹرولنگ کرنے والی گاڑی تھی اس کو نشانہ بنایا۔ اب جو ٹی ٹی پی کا اس کے بیان ساتھ آیا ہے، ایک اور واقعہ ہوا تھا پچھلے ہفتے کے روز، پولیو جی 2-3 حملے ہوئے تھے۔ ایک حملہ جو ہے وہ طالبان نے کلیم کیا ہے، اور آج ایک خبر ہے، اس کی ابھی 100% تصدیق نہیں کر سکیں گے، ابھی انیشل ہی ہے، کہ نارتھ وزیرستان ایجنسی میں ایک پاکستان فوج کی وہیکل پر ایک آئی ڈی کا حملہ ہوا ہے، اور وہ بھی ٹی ٹی پی نے کلیم کیا ہے، کہ مطلب کہ دے آر شوئنگ یو کہ سیز فائر ختم ہو گیا ہے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے تھے، ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بھی اب جو میری پولیس سے بات ہوئی ہے، پولیس اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کا، ابھی تک وہ اس کنکلوژن پر نہیں پہنچے ہیں کہ راولپنڈی کا حملہ جو ہے وہ واقعی طالبان کی طرف سے ٹارگٹ کلنگ تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا۔ ہاں اچھا، اب پوزیشنز کیا تھی؟ ٹھیک ہے، اب جہاں تک ٹی ٹی ابھی پاکستان کی طرف سے، جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کوئی وضاحت نہیں آئی، ٹی ٹی پی کا کہنا ہے کہ جی ہمارے آپ نے لوگ رہا نہیں کیے، آپ نے خلاف ورزیاں کی، آپ نے ہمارے خلاف آپریشنز کیے، بلا بلا بلا۔ اب جو پوزیشنز ہیں ٹی ٹی پی کی، میں اسٹیٹڈ پوزیشنز کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کی، یہ ایسی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ کہیں بیچ میں آپ اس میں مل سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ جانتا ہوں کہ جب ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی ٹاکس کی یا ڈیلز کی، تو بہت مشکل ہے کہ ہمارے جذبات اس میں انوالو نہ ہوں، کیونکہ ہم سب نے سفر کیا ہے، عامی پبلک اسکول، ہزار اس طرح کے واقعات ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے ایموشنز کو آف کر کے لاجیکلی دیکھیں، پوزیشنز کیا ہے، ٹی ٹی پی کا کہنا ہے کہ جی آپ یہ جو مرجر ہوا ہے قبائلی علاقوں کا، اس کو ریورس کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ دوسرا ان کا کہنا ہے کہ جی آپ پاکستان کے آئین کو تبدیل کریں ہماری مرضی کے مطابق، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا انہوں نے کہا شرعی نظام نافذ سر تو مطلب تو وہی ہے نا، تو ہاں، اور دیکھیں پاکستان کی آرگیومنٹ ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، شرعی نظام تو پہلے سے اسلامی شکل اس میں موجود ہے، ہاں، لیکن وہ اپنی ورژن چاہیے نا انہیں، تو پوائنٹ کہ یہ بھی میکسیملسٹ پوزیشن ہے، اور شاید ان کو بھی پتا ہے کہ یہ چیزیں اگری نہیں ہو سکتی۔ اور کیونکہ ٹی ٹی پی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے ابھی بھی افغانستان میں ہے۔ اب یہ آئی کروشل بات کہ پہلے تو چلے ٹھیک ہے، ایک آپ کہہ سکتے تھے کہ افغان یہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، رو ہے، اینڈ آل دے ور سپورٹنگ اٹ۔ اب یہ بھی ایک سچ حقیقت ہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے جو ہے افغان طالبان، ان کے بیچ میں آپریشنل اور ایڈیولوجیکل لنکس تو ہیں۔ تو جب طالبان کی حکومت آئی، اس کی تازہ ترین مثال نور ولی محسود جو ہیں ٹی ٹی پی کے امیر، انہوں نے بیان دیا کہ ٹی ٹی پی افغان طالبان کے زیر اثر ہے جی، اس کے فوراً بعد ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ نہیں، یہ تاثر غلط ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگر یہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ دونوں کے متضاد بیانات، تو درپردہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوں گی، اور اس وقت افغان طالبان کی پوزیشن بڑی نازک ہے۔ جی، ایک تو دنیا انہیں ریکگنائز نہیں کر رہی، دوسرے اگر ٹی ٹی پی ان کے لیے لائبلٹی بنتی ہے تو اس کے ساتھ جو نظریاتی لنک ہے، یا افغانستان کو
شارٹ ٹرم میں بچانا ہے اس میں تحریک طالبان کو انتخاب کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ابھی چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں نا، تو ان کے لیے بھی بڑا یہ سخت آزمائش کا مرحلہ ہے کہ وہ اس سے کیسے نکلتے ہیں۔ اچھا، اب نبٹنے کا طریقہ کیا نکالا ہے میری نظر میں یہ ہے کہ جی اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی بھی ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسٹیچوئنسی ہے، جی اگر اس طرح کا الفاظ استعمال کریں، اگر بالکل ہی وہ کٹ آف کرتے ہیں تو ان کے کچھ اپنے لوگ بھی ناراض ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر داعش کو نہ جوائن کریں۔ تو جیسے آپ نے کہا، بلکہ اطلاعات بھی ہیں کہ حقانی نیٹ ورک ایکچولی وہ انسٹرومنٹل ہے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مذاکرات کرانے میں، تو باقی جو فیکشن ہے ود ان افغان طالبان ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے ایگری کرے۔ یہ بھی ہے لیکن اب دیکھیں اب چلیں ہم افغان طالبان کی ہیٹ پہن کر دیکھتے ہیں کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ایلینیٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایلینیٹ کریں، پاکستان کا ایجنڈا ہے کہ بھائی ان کو آپ سنبھالیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ ٹی ٹی پی کو ایلینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو طریقہ کیا ہوتا ہے ٹی ٹی پی کو بھی خوش کرنے کا کہ جی دیکھیں آپ بھی بھائی ہیں، آپ بھی بھائی ہیں، بیٹھ کے ہم ثالثی کرتے ہیں، آپ لوگ بیٹھ کر حل کریں۔ لیکن یہ جو پوزیشنز ہیں پاکستان کی اور ٹی ٹی پی کی، یہ کہیں ان کے اندر مڈل گراؤنڈ ہے نہیں، مڈل گراؤنڈ ہے نہیں ہے، اصل میں مڈل گراؤنڈ ہوتا ہے۔ دیکھو میکسیملسٹ کے تم نے لفظ استعمال کیا تھا شروع میں کہ پوزیشن ہر پارٹی رکھتی ہے، قالین 1 لاکھ روپے سے کم کا میں نہیں دوں گا، پھر میں اور آخر میں وہ 5,000 کا بک جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذاکرات اس میں ہوتا ہے، دوحہ میں دیکھ لو یہی ہوا۔ نہیں یہی ہے، لیکن اگین جسٹ ٹو کنٹینیو ود دیٹ کہ افغان طالبان اگر یہ مذاکرات بالکل ہی فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہوتی ہے نا کہ سر ہم ودرا کر لیں، طالبان نے بھی یہی نیگوشیٹنگ ٹیکٹک یوز کی تھی دوحہ میں کافی دفعہ، آپ کو یاد ہے۔ اگر فیل ہوتے ہیں یہ نیگوسیشنز تو کم از کم افغان طالبان ٹی ٹی پی کو کہہ سکتے ہیں کہ سر دیکھیں ہم نے تو بڑی کوشش کی، ہاں اب آپ کو کچھ یا تو آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں یا تو پھر ہم تھوڑے سے آپ سے ترک تعلقات کریں گے، بیکاز میرا نہیں خیال کہ آپ کنٹینیوسلی اس طرح کے جو چھوٹے موٹے حملے ہیں یہ آپ سالوں سال تک برداشت کریں گے ود ان سم کائنڈ آف کراس بارڈر ایکشن، ایونچولی یہ ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ تھی کہ پاکستان کو چاہیے تھا، ناٹ پریوی ٹو اٹ، کہ پاکستان نے کوئی جب مذاکرات ہو رہے تھے اور فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا پاکستان، تو یہ ٹی ٹی پی والا مسئلہ جو ہے کوئی پری کنڈیشن کے طور پہ رکھا گیا تھا، اس وقت کے نہیں رکھا گیا، وی ڈونٹ نو یٹ۔ مگر ابھی جو صورتحال یہ ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ اگر بہت بھی کریں گے افغان طالبان تو زیادہ سے زیادہ انہیں یہ کہیں گے کہ فی الحال وقتی طور پر آپ گراؤنڈ ہو جائیں۔ افغان طالبان ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، ہاں وہ بہت زیادہ مینوورنگ نہیں کر سکتے، اور کتنے پھنسے ہوئے ہیں، ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے افغانستان پہ، پچھلے 40 برس سے کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا کہ مجھے وہ ایک قدیم پروورب یاد نہ آتا ہو کہ خدا نے یہ دنیا 6 دن میں بنائی اور 7ویں دن جو 6 دن کی کنسٹرکشن سے مٹی گارا اور کنسٹرکشن مٹیریل بچ گیا تھا اس ملبے سے افغانستان بنا دیا۔ اس وقت آپ امیجن کریں کہ ایک حکومت موجود ہے جسے دنیا میں سے کسی نے آج تک تسلیم نہیں کیا، 4 مہینے گزر چکے ہیں، جو اس کا زر مبادلہ تھا تقریباً $10 ارب، وہ ان کے پاس نہیں ہے، ہزاروں میل دور امریکہ کے بینکوں میں منجمد ہے، آبادی اس کی لگ بھگ 2.5 سے 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور بینکنگ کولیپس ہو چکی ہے، طبی سیکٹر کولیپس ہو چکا ہے، ایجوکیشن کا حال مت پوچھیں، روزگار کا بھی حال مت پوچھیں۔ اس صورتحال میں افغان نہیں کہہ رہے، انٹرنیشنل تنظیمیں جو ہیں، امدادی تنظیمیں اور تھنک ٹینک، وہ اب چیخنا شروع ہو گئے ہیں۔ مثلا انٹرنیشنل کرائسس گروپ ہے واشنگٹن میں، ایک بڑا لیڈنگ تھنک ٹینک ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں اتنی اموات ہو سکتی ہیں افغانستان میں معاشی کولیپس اور فاقے سے، جتنی 20 برس میں بمباری اور گولہ باری سے نہیں ہوئی مجموعی طور پہ، اور اس وقت تقریباً 10 لاکھ تک افغان بچے فاقہ کشی سے مرنے کے خطرے سے دوچار اور تیار بیٹھے ہیں۔ اس سے ایک ہفتے پہلے ورلڈ فوڈ پروگرام اور عالمی ادارہ زراعت و خوراک نے کہا کہ 22.8 ملین یعنی آدھی سے زیادہ افغان آبادی جو ہے
اس سردی میں شدید غذائی قلت کا سامنا کرے گی، اور یہ بحران یمن اور شام کے انسانی بحران سے زیادہ آلریڈی سنگین ہو چکا ہے۔ دیہی علاقوں میں چونکہ زراعت اور خشک سالی کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو، تو وہ شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں اپنے مویشی فروخت کر رہے ہیں۔ کل کلاں وہ واپس جائیں گے تو وہ آلریڈی بے یار و مددگار ہو چکے ہیں۔ ہرات کا صوبہ، وہاں خشک سالی نے فصلیں برباد کر دی ہیں۔ کابل کے اسپتالوں میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ناکافی غذائیت کے جو بچے ہیں وارڈوں میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے، اور ایک ایک بستر پہ 3 سے 4 بچے ہیں۔ دوائیں نہیں ہیں، بستر موجود ہیں، عمارتیں ہسپتالوں کی موجود ہیں، لیکن دوائیں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز یا اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، فلاحی تنظیمیں، وہ اپنے وسائل کے حساب سے دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ اس وقت شدید ضرورت ہے، چونکہ 75% افغان اکانومی 15 اگست کو طالبان کے قبضے سے پہلے فورن ایڈ سے چلتی تھی، جو کہ افغانستان کی 40% جی ڈی پی کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 75% جو روزگار ہے وہ سرکاری سیکٹر میں ہے، اور سرکاری سیکٹر میں سب سے بڑا ہے طبی سیکٹر اور تعلیم کا سیکٹر۔ ان کو جانے کتنے مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی، اور ان کے ساتھ بہت جو ڈیپینڈنٹ ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچتی ہے، کسی ٹیچر یا ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل سٹاف کی۔ تو یہ ایک چین ہے مصائب کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، میں ایک دن پہلے ان کا بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں عالمی برادری سے گڑ گڑاتے ہوئے درخواست کر رہا ہوں کہ ہمیں چھوڑیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بربادی ہونے والی ہے اور خطے میں یہ بربادی پھیلے گی، اسے بچانے کی کوئی سبیل کریں۔ امریکی جو ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جو مغربی ممالک ہیں وہ اسکیمیں بنا کے تو بیٹھے ہوئے، لیکن امریکہ کے سگنل کا انتظار کر رہے ہیں، اور اسلامی ممالک آپ کو پتہ نہیں۔ اب دیکھیں مین مسئلہ تو یہ ہے نا کہ $10 بلین جو افغان بینک کے ریزرو تھے وہ امریکہ نے فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ وہ ریلیز نہیں کریں گے جب تک وہ طالبان کو تسلیم نہیں کریں، اور طالبان کو وہ تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو کچھ ایسے ہے کہ آپ کی جیلر کے ساتھ دشمنی ہے اور اس کو سزا دینے کے لیے آپ قیدیوں کو گولی مار رہے ہیں، یہ مطلب افغان عوام پر آپ یہ کر رہے ہیں۔ ایک اور میں آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ سپٹمبر 11 2001 میں جو حملے ہوئے تھے نا، تو اس کی جو فیملیز آف وکٹمز تھیں، تو انہوں نے کافی کورٹ کیسز کیے تھے کہ جی ہمیں ڈیمیجز ملنے چاہیے افغانستان سے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ انہوں نے ایک کیس ڈال دیا ہے کہ اس 10 بلین پر ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیس چلتا رہے گا، امریکہ کا یہ ایٹیٹیوڈ بھی یہی رہے گا، اینڈ ان دا مین ٹائم ملینز of Afghans will starve to death۔ لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہی حالات میکسیکو میں ہوتے تو کیا امریکہ ان کے اسیٹس فریز کرتا یا ان کی مدد کرتا؟ بھگتنا تو ہمیں ہے نا، امریکہ تو وہاں دور بیٹھا ہوا ہے، بھگتنا سینٹرل ایشین سٹیٹس کو ہے، پاکستان جس کی سرحد لگتی ہے اور ایران جس کی سرحد لگتی ہے۔ آنے والے دنوں میں جو یہاں آئے پڑتے ہوئے انسانی چہرے، تو یہ امریکہ تو دور بیٹھا ہے نا، وہاں تک امریکہ دور بیٹھا ہے۔ لیکن سر ایک بہت ایک افسوس کی بات ہے، یہ ذکر کرنا ضروری ہے، مجھے پتا ہے بہت گالیاں بھی پڑیں گی اس کی وجہ سے، لیکن جو آپ کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سو کالڈ جن کو میں کہوں گا، اور کافی آپ کے نیشنلسٹ، ایک وقت تھا کہ جو بھی چیز آتی تھی افغانستان کے تھرو، مطلب تھرو اشرف غنی یا تھرو امراللہ صالح، اس کو میگنیفائی کر کر کے ہیش ٹیگس چلا چلا کر پاگل ہو جاتے تھے۔ یہاں پر وہی افغان عوام ابھی بھوک سے مرنے والی ہے، اور کیونکہ آپ کو طالبان پسند نہیں ہے، اور کوئی نہیں کہتا کہ آپ طالبان کو پسند کریں، بہت برے لوگ ہیں، آپ کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ عوام بھی بھوک سے مرنے والے